क्लासिक उर्दू नावल चैनल पे मैं आप लोगों के लिए ले आई हूँ इंतकाम इश्क़म की दूसरी किस्त, जिसका आप लोगों को शिद्दत से इंतज़ार होगा, क्योंकि पहली किस्त पढ़ने के बाद आप लोगों का इंतज़ार करना मुश्किल हो रहा होगा कि आगे क्या होने वाला है। क्योंकि जो हमारे हीरो साहब हैं ज़ोरावर सुल्तान, उन्होंने गलत लड़की के साथ बदला ले लिया है। देखते हैं बाकी क्या होने वाला है। तो चलें बढ़ते हैं नावल की एपिसोड 2 की तरफ। सारा को कॉलेज के बाहर जिस जगह से अगवा किया गया था उसी जगह पर वापस छोड़ दिया गया, लेकिन यहाँ से जाने वाली और वापस आने वाली सारा बिल्कुल मुख्तलिफ थी। यूँ लग रहा था जैसे 2 घंटों में 200 सदियाँ बीत गई हैं। सब कुछ सिरे से बदल गया था। जब एक सिया गाड़ी से सारा को बाहर सड़क पर धकेला गया तो वो वहीं ज़मीन पर गिर गई। गाड़ी आगे बढ़ गई। उस मशकूक सरगर्मी के बायस इर्द गिर्द के लोग इस अधमरी सी लड़की की जानिब मुतवज्जा होना शुरू हुए, जिसने ख़ुद को दुपट्टे में लपेटा हुआ था। लोग उसके गिर्द दायरे की सूरत खड़े ताज्जुब खेज़ नज़रों से देखते हुए चिमगोइयाँ करने लगे। सारा को सबकी आवाज़ भिनभिनाहट की मानंद मालूम हो रही थी। उसका सर चकराने लगा, आंखों के आगे अंधेरा छाया और अगले ही पल वो होश से बेगानी होती गिर पड़ी। लेकिन एक आखिरी आवाज़ जो उसके कानों में पड़ी वो किसी आदमी की, तो कह रहा था कि ये लड़की तो इसी कॉलेज में पढ़ती है। जिसके साथ ही लोग उसे अस्पताल पहुंचाने का इंतज़ाम करने लगे। सारा की आंखें बंद थीं, लेकिन उसे महसूस हो रहा था जैसे कोई शख्स अपने जिस्म का पूरा बोझ लिए उस पर झुका हुआ है। उसके मुलायम जिस्म को दांतों से जगह जगह से काट रहा है। वो चिल्लाना चाह रही है पर उसकी आवाज़ गले में ही घुट कर रह गई। वो शख्स उसके कोमल जिस्म को नोचते हुए निचले हिस्से की जानिब बढ़ा और अचानक नहीं, दिलखराश चीख के साथ उठ बैठी। पास खड़ी ड्रिप चेक करती नर्स भी हड़बड़ा गई। सारा मरीजों के मखसूस नीले लिबास में अस्पताल के बेड पर मौजूद थी, जिसे न जाने कितनी देर बाद अब होश आया था। वो भी एक ऐसे भयानक ख्वाब के साथ जो हकीकत था, तल्ख हकीकत। अब आप ठीक हैं? नर्स ने धीरे से इस्तफसार किया, मगर वो कुछ ना बोली जो हनूज़ हैरान और परेशान थी। मैं डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। वो कंधा थपक कर प्राइवेट रूम से बाहर निकल गई। सारा अभी तक हवास बाख्ता कैफियत में थी। उसके साथ कोई छोटी बात नहीं हुई थी। अचानक क़यामत टूट पड़ी थी जिससे संभलना आसान नहीं था। कैसी हो सारा? उसी पर एक लेडी डॉक्टर प्यार से पूछती कमरे में आई। वो उन्हें देखने लगी। अब तबीयत कैसी है? उन्होंने आहिस्ता से उसका गाल छुआ। उसे इस कदर मोहब्बत और नरमी की आदत नहीं थी, तभी दिल भर आया। सारा के लब कँपाए। वो कुछ कहने लगी थी कि दोबारा रूम का दरवाज़ा खुला। अंदर आने वाली एक उम्र रसीदा मगर फैशनेबल खातून थीं, जिनके तासुरात तने हुए थे। वो तेज़ी से बैठ के करीब आई और सारा को एक ज़ोरदार थप्पड़ रसीद किया। बेहया, बदकिरदार, ये सब करने से पहले तू मर क्यों नहीं गई? उन्होंने बिना रुके दूसरा थप्पड़ जड़ दिया। सारा समेत डॉक्टर भी सटपटा गई। अरे ये क्या कर रही हैं आप मिसेस सुलेमान? बच्ची की हालत पहले ही बहुत नाजुक है। डॉक्टर उन्हें रोकते हुए सारा के आगे ढाल बन गई, जो गाल पर हाथ रखे रोने लगी थी। वही कर रही हूँ जो इस जैसी बदचलन लड़की के साथ करना चाहिए। उनका गुस्सा कम ना हुआ। मैंने आपको बताया ना कि इसका ज़बरदस्ती रेप किया गया है। इस बच्ची की कोई गलती नहीं है। डॉक्टर ने उन्हें ठंडा करना चाहा। इसकी सबसे बड़ी गलती ये है कि ये पैदा ही क्यों हुई। अपनी माँ के साथ ही मर जाती तो अच्छा था। उन्होंने उसे सख्त मलामत की। उसके रोने में शिद्दत आने लगी। आप भी तो स्टेप सही, लेकिन इसकी मदर हैं और इससे भी पहले एक औरत हैं। आपको उसका दर्द समझना चाहिए। डॉक्टर को इस दुखियारी लड़की से हमदर्दी हो रही थी। मेरे समझने से कुछ नहीं होता। अब माशरा जो समझेगा ना, इसके बाद हम कहीं मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। इस बच्चे लड़की के किए की सज़ा मेरी मासूम बेटी को भुगतनी पड़ेगी। उनका बस नहीं चल रहा था कि सारा का गला दबा दें। डॉक्टर बड़ी मुश्किल से मिसेस सुलेमान को संभालते हुए अपने साथ रूम से बाहर ले गई, जबकि बेड पर बैठी सारा की सिसकियाँ बाकायदा हिचकियों में तब्दील हो गईं। वो दोनों हाथों में मुंह छुपाए इतनी बुरी तरह रो रही थी कि दुश्मन भी देखता तो तरस खा लेता, मगर न जाने वो कैसा संगदिल दुश्मन था जिसे इस मासूम पर ज़रा रहम नहीं आया। न उसकी चीखों पुकार सुनाई दी, जिसने अपना कोई ज़ाती इंतकाम लेने के लिए उस बेचारी को जिंदगी का निशाना बना डाला था। थोड़ी देर बाद डॉक्टर वापस आईं। उन्होंने सारा को प्यार से पुचकार कर चुप कराया और बताया कि अब उसे डिस्चार्ज होकर अपनी मदर के साथ घर जाना है। ये सुनते ही वो सहम गई। नहीं डॉक्टर, मुझे घर नहीं जाना। वो लोग मुझे बहुत मारेंगे। प्लीज़ आप मुझे बचा लें। उसने खौफज़दा होकर डॉक्टर के हाथ पकड़ लिए। जवाबन डॉक्टर उसे तसल्ली देने लगी कि कुछ नहीं होगा। मैंने आपकी मदर को समझाया है, वो आपको कुछ नहीं करेंगी।
لیکن سارا کا دل اپنا وہ حشر تصور کر کے سوکھے پتے کی مانند کانپ رہا تھا جو گھر میں اس کا ہونے والا تھا۔ بالآخر زبردستی ہی صحیح سارا کو اسپتال سے روانہ ہونا پڑا۔ پورے راستے گاڑی کی پچھلی نشست پر بیٹھی ماں بیٹی کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ مسز سلیمان تنے ہوئے تاثرات کے ساتھ باہر دیکھتی رہیں اور سارا سمٹ کر بیٹھی سہمی ہوئی نظروں سے انہیں دیکھتی رہی کہ نہ جانے کب وہ اسے مارنا شروع کر دیں۔ بالآخر سفر تمام ہوا اور گاڑی بنگلے میں داخل ہو کر پورچ میں رک گئی۔ مسز سلیمان بنا کچھ کہے اتر کر اندر چلی گئیں۔ سارا وہیں بیٹھی رہی۔ اس سارے تماشے میں کب دن ڈوبا اور رات آ چکی تھی پتہ ہی نہیں چلا، اور سارا کو تو اب بھی وقت کا ہوش نہیں تھا، جو شش و پنج میں مبتلا تھی کہ اتر کر اندر جائے یا نہیں۔ پھر چاروں ناچار کپاتے ہاتھوں سے گاڑی کا دروازہ کھولا اور باہر آئی۔ یہ گھر پہلے بھی اس کے لیے کوئی پرسکون اماج کا نہیں تھا، لیکن آج اس کے مکینوں سے کچھ زیادہ ہی خوف آ رہا تھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے جو ہی ہال میں قدم رکھا تو گھر کے کل تینوں مکین سامنے ہی ملے۔ مسز سلیمان چہرے پر نفرت لیے صوفے پر بیٹھی تھیں، اور یہی نفرت ان کے پاس کھڑے جوان عمر لڑکے اور لڑکی کے چہرے پر بھی تھی جو اس کے سوتیلے بھائی بہن تھے۔ اسے دیکھتے ہی لڑکا تیزی سے آگے آیا اور ایک زناٹے دار تھپڑ نازک سار پر جڑ دیا۔ حالانکہ وہ اس سے 2 سال چھوٹا محض 16 سال کا تھا، لیکن مرد ہونے کے باعث بڑا لگتا تھا، اور عزت کرنا تو کبھی ماں نے اس کو سکھایا ہی نہیں تھا۔ شرم نہیں آئی یہ سب کرنے کے بعد منہ اٹھا کر ہمارے سامنے آتے ہوئے؟ وہ بری طرح گرجا، جیسے چھوٹا بھائی نہیں ظالم باپ ہو۔ میری بات سنو دانیال، میری کوئی غلطی نہیں ہے، اس نے کمزور سی وضاحت دینا چاہی، جس سے گال پر انگلیوں کے نشان چھپ گئے تھے۔ ہاں ہاں، تم تو دودھ کی دھلی ہو نا؟ دانیہ بھی طنز کرتی آگے آئی، جو پیدائشی طور پر دانیال کی جڑواں تھی۔ کوئی پاگل ہے کہ تمہیں ایسے ہی اٹھا کر لے جائے گا، تمہارا ریپ کرے گا اور پھر تمہیں واپس چھوڑ دے گا؟ یقیناً اپنی مرضی سے کسی عاشق کے ساتھ گلچھڑے اڑا کر آئی ہوگی اور بچنے کے لیے یہ جھوٹی کہانی بنا دی۔ 16 برس کی لڑکی کی زبان کسی 60 سالہ لڑاکا عورت کی طرح چل رہی تھی۔ نہیں، میں نے کوئی کہانی نہیں بنائی، سچ میں میرے ساتھ یہی ہوا ہے، میرا یقین کرو۔ اس نے پھر بے بسی سے بات پر زور دیا۔ مام، آپ اسے گھر سے چلتا کر رہی ہیں یا میں باہر نکالوں؟ دانیال ماں کی طرف پلٹا۔ سارا پر بجلی گر گئی۔ نہیں پلیز ایسا مت کرو، میں کہاں جاؤں گی؟ اس نے دہائی دی۔ جانا اپنے اسی عاشق کے پاس جس کے بستر کی زینت بن کر آ رہی ہو، اس نے زہر خندہ جواب دیا۔ وہ اپنی جگہ پتھرا گئی۔ سلطان اس وقت ایک بڑی سیاسی شخصیت کی نجی پارٹی میں شریک تھا، جہاں شراب و شباب عروج پر تھیں۔ میزبان سے ملنے کے بعد وہ کنارے کھڑا جام پی رہا تھا جب ایک عورت بھی پاس چلی آئی۔ اس نے سرخ رنگ کی نہایت چست اور باریک ساڑی پہنی ہوئی تھی، جس میں فربہ بدن واضح دعوت نظارہ دے رہا تھا۔ ہائے ہینڈسم، کافی دن بعد نظر آئے؟ وہ ایک ادا سے مخاطب ہوئی۔ ہاں، سوچا کچھ دن تمہیں دوسروں کے لیے بھی چھوڑ دوں۔ بے نیاز جواب ملا، جس کی گہرائی کا اندازہ کیے بنا وہ زور سے ہنس دی۔ ایسی عورتوں کو بھلا کہاں اپنے وقار کا کوئی خیال ہوتا ہے؟ دوسرے تو مزہ لے چکے، آج تم جنت کی سیر کر لو، وہ معنی خیزی سے کہتی قریب ہوئی، جس کا مفہوم وہ بخوبی سمجھ رہا تھا۔ اگلی ساعتوں میں وہ دونوں اسی بنگلے کے ایک بیڈ روم میں موجود تھے جہاں پارٹی چل رہی تھی، اور یہ سب یہاں عام بات تھی۔ سلطان نے عورت کی ذرا پھیلی ہوئی کمر کو دونوں بازوؤں میں جکڑ رکھا تھا، اور عورت بھی خود سپردگی کے عالم میں اپنے ہاتھ اس کے گرد لپیٹے ہوئے تھی۔ سانسوں کے تبادلے پر دونوں کے منہ میں بسی مختلف شراب کی مہک بھی گڈمڈ ہو گئی۔ سلطان نے اس کی پیٹھ سے لاتے ہوئے بلاؤز کا ہک کھولا اور ساتھ ہی سینے پر سے ساڑی کا پلو بھی ہٹا دیا، جس کے بعد کا نظارہ بہت توبہ شکن تھا۔ اسے بیڈ پر دھکیلنے کے بعد سلطان نے اپنا کوٹ اتارا اور شرٹ کے اوپری چند بٹن کھولتا اس پر جھکا۔ جو ہی سلطان نے اسے گردن پر بوسہ دیا تو اس کے لبوں سے پرکیف سرگوشی نکلی۔ اوہ نہیں! لیکن یہ سنتے ہی سلطان کے ذہن میں یکدم ایک دلخراش چیخ گونجی۔ نہیں! وہ سارا کی بلکتی ہوئی دہائی تھی۔ سلطان اپنی جگہ ساکت ہو گیا، جبکہ اس کے نیچے دبی عورت اپنی مستی میں مست اس کے جسم پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ وہ اچانک عورت کے اوپر سے ہٹ گیا، وہ بھی چونکی۔ کیا ہوا؟ اس نے ناسمجھی سے سلطان کو دیکھا، جسے سارا کے چیخ یاد آتے ہی سب کچھ برا لگنے لگا۔ سلگتے جذبات ٹھنڈے پڑ گئے۔ سلطان، کیا ہوا؟ رک کیوں گئے؟ اس نے پھر پکارا، لیکن کوئی جواب دینے کے بجائے وہ کوٹ اٹھاتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ بس وہ آوازیں دیتی رہ گئی۔ سلطان کی گاڑی گھر واپسی کی راہ پر گامزن تھی، جسے ڈرائیور چلا رہا تھا، اور وہ خود پچھلی نشست پر سیٹ سے سر ٹکائے آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا۔ سلطان کی گاڑی کے پیچھے اور آگے ایک ایک گاڑی چل رہی تھی، جس میں اسلحہ لیے گارڈ چوکنا موجود تھے۔ اسے اچانک کیا ہوا تھا؟
یہ خود اس کی سمجھ سے بالاتر تھا۔ مختلف عورتوں اور لڑکیوں کے ساتھ راتیں رنگین کرنا اس کے لیے عام سی بات تھی، لیکن آج نہ جانے کیوں اس کے قریب جاتے ہی سارا کی وہ چیخیں یاد آ گئیں جو دوپہر کو اس کے گھر میں گونجی تھیں۔ وہ اس لڑکی کو جانتا تک نہیں تھا اور نہ جاننے میں دلچسپی رکھتا تھا۔ ہاں، ایک گڑبڑ کی وجہ سے وہ غلط لڑکی کا ریپ کر بیٹھا تھا، لیکن یہ بھی اس کے لیے معمولی بات تھی جسے نظر انداز کیے وہ سلمان بیگ کو چوٹ پہنچانے کی کوئی دوسری راہ کھوجنے لگا۔ لیکن اب پھر اچانک وہ اجنبی لڑکی یاد آ گئی اور ایسے آئی کہ ہر چیز سے دل اچاٹ ہو گیا۔ اچانک جھٹکے سے گاڑی رکنے پر وہ خیالات سے چونک کر ہوش میں آیا اور ناسمجھی سے دیکھنے لگا۔ کیا ہوا؟ گاڑی کیوں روکی؟ سر، آگے والی گاڑی نے اچانک بریک لگایا تو مجھے بھی رکنا پڑا، ڈرائیور نے بتایا۔ اس نے کھڑکی کا شیشہ نیچے کیا، تبھی فیروز پاس چلا آیا۔ کیا ہوا فیروز؟ گاڑی کیوں روکی؟ سر، ایک لڑکی اچانک گاڑی کے آگے آ کر ٹکر لگنے سے بے ہوش ہو گئی ہے۔ یہ اطلاع ملنے پر وہ بھی تشویش زدہ سے باہر آیا اور جب گاڑی کے سامنے پہنچا تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ سڑک پر بے ہوش پڑی وہ لڑکی سارا تھی۔ جی تو جناب، اب تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو اس ناول کی سیکنڈ ایپیسوڈ؟ تو کیا لگتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد ملیں گے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے۔ جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، ویڈیو کو لائک کر دیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے۔ اللہ حافظ۔